آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو تلخ کلامی ہوئی پھٹا ہوا اس پہ، اور چودھری غلام حسین صاحب اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں جو اس سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کشیدگی موجود ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے مجھے میرے سامنے اور دوسرے وزراء کے سامنے کہا ہے کہ جی میں اس صورت میں اگر ہمارا گیس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے ذمے یہ باقی کے پی کے سے جو کچھ ارکان تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے آواز بلند کریں۔ نہیں، وہ سارے کٹھے ہیں، اور وہ مطلب دوسرا اور تیسرا ایک اب مارکیٹ میں عمران خان حکومت مخالف عناصر یہ پھیلا رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو زرداری، شہباز شریف، کاف لیگ اور 30-35 سے زیادہ ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے کہ ان ہاؤس کی بجائے ودن پارلیمنٹری گروپ میٹنگ کر کے تو پی ٹی آئی کے اندر ہی پرویز خٹک کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اچھا دیکھیں، بات یہ افواہ ہے، افواہ وہ تو ظاہر ہے، یہ الزام جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ بات ہے، ذرا سنیے پرویز خٹک صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو کیمرے کے سامنے آ کے انہوں نے کہا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر ہم واپس آتے ہیں، کیونکہ اندر خانے کی جو کھچڑی پک رہی ہے وہ ذرا بتاتے ہیں۔ سنائیے جی پرویز خٹک صاحب نے کیمرے کے سامنے آ کے کیا کہا۔ صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، حماد اظہر کو کویشچن کیا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ ڈال دیا۔ کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں، تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں۔ میں اگر باہر گیا، میں اسموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں۔ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ سے مخاطب ہو کر کہا، سر وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سر کیا کہا؟ حکومت کی دعوت دے دیتے ہیں۔ بالکل پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی، تو آپ نے یہ کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے گیس کی اسکیمیں اس کو چلنی چاہیے۔ میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں۔ پلیز یہ خبریں واپس صرف اتنا بتا دیں، حماد اظہر سے کوئی اختلافات بھی ہیں آپ کی؟ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لو جناب، اب ذرا دوبارہ سنیے یہ ساری گفتگو۔ ہوا یہ کہ یہ جب سب کچھ ہو گیا، میڈیا میں آ گیا اور رپورٹرز نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایگزیکٹ جملے بتانا شروع کر دیے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کو بلایا گیا، بلکہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں پھر ذرا معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا کہ ٹی وی پہ بہت زیادہ شور مچ گیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کریں جا کے۔ پرویز خٹک صاحب سے ہی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ذرا جا کے اس کو ڈیفیوز کریں سچویشن کو۔ اب پرویز خٹک صاحب تو گفتگو کر رہے ہیں، پیچھے دو چیک ہیں ایک ہیں مراد سعید صاحب، دوسرے ہیں ڈاکٹر شہباز گل۔ آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کم سننا ہے اور شہباز گل اور مراد سعید صاحب پہ نظر زیادہ رکھنی ہے، تو آپ کو سچویشن تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا تھا۔ سنائیے جی۔ صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، حماد اظہر کو کویشچن کیا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ ڈال دیا۔ کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں، تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں۔ میں اگر باہر گیا، میں اسموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں۔ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ سے مخاطب ہو کر کہا، سر وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سر کیا کہا؟ حکومت کی دعوت دے دیتے ہیں۔ بالکل پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی، تو آپ نے یہ کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے گیس کی اسکیمیں اس کو چلنی چاہیے۔ میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں۔ پلیز یہ خبریں واپس صرف اتنا بتا دیں، حماد اظہر سے کوئی اختلافات بھی ہیں آپ کی؟ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مراد سعید صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کو جو ٹاسک دیا گیا تھا انہوں نے بھرپور طریقے سے پورا کیا، کیونکہ نفی ہو رہی ہے، چوچو صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے چل رہا تھا اور پرویز خٹک صاحب ناخوش تھے، ناراض تھے، اور انہوں نے موٹی موٹی باتیں بھی کی تھیں ادھر جو کہ ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ، بلکہ یہ صرف انرجی کا معاملہ ہے چوچو صاحب، انرجی کیا ہے، لوگوں کے مسائل ہیں بنیادی طور پہ تو، اور یہ جتنے بھی
ارکان پارلیمان جنہوں نے ایوان جانا ہے دوبارہ عوام میں ووٹ لینے کے لیے. پچھلے دنوں پارلیمانی سیکرٹری کراچی سے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہے وزیر صاحب اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کب ہوگا حل. تو وزراء اگر ہمارا اپنے ہی لوگوں کے فون اٹینڈ نہیں کریں گے آپ ذرا وہ تو پھر میسیج پڑھیں نا تو پھر آپ بات کی تہہ تک پہنچ جائیں. میں ذرا وہ پڑھتا ہوں بریک میں ہو تو اس کو کر لیں گے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ جو کچھ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہے اور اس وقت دبا لی گئی ہے. لیکن یہ دوسری طرف میں نے وزیر اعظم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل معاملات جو ہیں پرفیکٹلی انڈر کنٹرول. پرفیکٹلی انڈر کنٹرول. لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. یہ بھی ہوا تو اس سے پہلے بھی گاڑیاں ہوئی ہیں نا, اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی باتیں یہی تو میں آپ کو میسج پڑھا رہا ہوں, نہیں پہنچائی جا رہی. میں پڑھ کے چلا دیتا ہوں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے. بتا وہ یہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ان حالات میں اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, ہمارے لوگ نہیں الیکٹ ہوں گے اور میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا. اس کے باوجود بھی اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو میں ان کا حصہ نہیں ہوں گا, میں ان کا ویل وشر رہوں گا. یہ انہوں نے کہا ہے. اور وزیر اعظم کو مراد سعید اور حماد اظہر جیسے لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. دس از واٹ ہی ہیز سیڈ. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وزیر اعظم عمران خان ان ساری صورتحال سے کیا ان تک چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی, ان تک نہیں پہنچ رہی کہ معاملہ, کیونکہ وزیر اعظم سے کے چیمبر میں باہر صوفے پہ بیٹھے ایک وزیر سینئر رہنما 2-3 MNAs بیٹھے وہاں بات کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی آتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی شریک گفتگو کیا جاتا ہے, بلکہ شریک تحفظات کیا جاتا ہے, ان کو سنایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تک باتیں نہیں پہنچ رہی. نہیں پھر گئے ہیں جی, ملے ہیں پرویز خٹک بھی. وہ تو اس وقت آیا نا جب وہ دھمکی دے کے آگے کہ میں نے ووٹ نہیں دینا. یہ اس سے پہلے بھی ملے ہیں یار, 2 منٹ بعد ملتے ہیں. ہی از ون آف دی کلوز, یعنی پیپلز یہ پی ٹی آئی کا جو اوپر کی لیڈرشپ ہے, اختلافات اپنی جگہ, ریزرویشنز اپنی جگہ, لیکن پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, یعنی شفقت محمود, یہ 6-8 بندے جو ہیں یہ یعنی پی ٹی آئی کی وہ ہے صحیح ہارڈ کور. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.